تهدي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ مومن ہونا، ایمان والا ہونا، یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم، اولین اور آخرین کے سردار، انسانیت کے غمخوار، سارے انسانوں کو جو ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی محنت کرنے والی شخصیت کے ہم امتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا، ایمان کے بعد سب سے بڑا شرف ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں زندگی گزارنا یہ بھی شرف ہے جسے اللہ نصیب فرما دے۔ تو آج کے اس جو ہے کلپ میں ہم جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو، بغل کے بال اور ناخن اور ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، کیونکہ یہ بظاہر یہ باتیں مختصر اور معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر محبوب کی کسی سنت کو ہم معمولی نہیں کہہ سکتے۔ زمین اور آسمان کی قیمت ایک طرف، میرے نبی کی سنت دوسری طرف، اس کا وزن زیادہ ہے۔ میرے نبی کی سنت کا وزن زیادہ ہے اور دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو اجر عظیم ملے گا۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، یہ فنا نہیں ہوتی۔ سنت کا اجر ہمیشہ ملے گا، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ ناخن جو ہے، ہاتھوں کے ناخن یا پاؤں کے ناخن، یہ ہر ہفتے میں کاٹنے چاہیے۔ فقہا کرام نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہر ہفتے اس کو کاٹنا چاہیے، ان کو کاٹنا چاہیے، ناخن جو ہاتھوں کے، اور ہر ہفتے اگر نہ ہو سکے تو پھر 15 دن میں کاٹنا چاہیے۔ جو آدمی حالت اقامت میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں نہ ہو، تو 15 دن سے زائد اگر جو ہے وہ دیر کر لے گا تو گناہ شروع ہوگا، گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے 7ویں دن یا 15ویں دن اس سے زیادہ دیر اپنے ناخن نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور اگر سفر میں ہو آدمی تو فقہا کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا کہ 40 دن تک کی گنجائش ہے۔ 40 دن سے اوپر جب دن شروع ہو جائیں گے تو پھر گناہ شروع ہو جائے گا، ناجائز کام شروع ہو جائے گا۔ باقی ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کیسے ہیں؟ تو یہ اگر ایسے کر لیں تو یہاں سے شروع کریں گے، دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے نا، یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، پھر یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے، پھر ادھر، پھر اختتام یہاں ہوگا۔ یعنی شروع بھی یہاں اور اس طرح جا کر کے اختتام اس انگوٹھے پر۔ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کر کے پھر جو ہے نا پورا دایاں ہاتھ، پھر جو ہے چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، پھر انگوٹھا آخر میں بائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ تو یہ طریقے سے جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ جی اگرچہ حدیث مبارک کی سند میں جو ہے وہ کلام ہو سکتی ہے، لیکن لکھا ہے کہ یہ ثبوت ہے اس ترجمے۔ اور ناخن جب کاٹ لینے چاہیے تو ان کا بہترین مستحب طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے نا وہ کسی جگہ دفن کر دینے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا حصہ ہے، انسانی جسم محترم ہے، تو اس کے احترام کے پیش نظر پورے کا پورا انسانی جسم اور اس کے تمام اجزاء جو ہے وہ محترم ہے، اس لیے ان کو دفن کرنا چاہیے۔ اور پاؤں کے جو ہے ناخن، پاؤں کے ناخن کاٹنے کے لیے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، دائیں پاؤں کی اس چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور اس طریقے سے چھوٹی انگلی پر ختم کر لیں گے۔ یہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا جو ہے طریقہ ہے۔ اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں، ناخن پالش، جس سے تہ بن جاتی ہے۔ مہندی لگانا، مستورات کے ہاتھوں پر مہندی، ناخن پر مہندی، یہ تو شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، اس پر اجر بھی ملے گا کہ اپنے خامند کے لیے مہندی لگانا، ہاتھ خوبصورت ہونا جو ہے، یہ تو اپنے خامند کے لیے اگر اس طرح کرے گی عورت تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ تو مہندی ہو، ناخن، اس کی تہ نہیں ہوتی، مہندی کا رنگ ہوتا ہے، تہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ناخن پالش آئی ہے غیروں کی جو طرف سے ہمارے پاس آئی ہے چیزیں، اس سے تہ بن جاتی ہے۔ تو جب غسل، فرضی واجبی غسل، جیسے مخصوص دنوں کے بعد جو ہے مستورات غسل کرتی ہیں، غسل نہیں ہوگا،
غسل نہیں، کیونکہ ناخن کی یہ جو ہے نیچے والی جگہ خشک رہ جائے گی، اوپر پیلش کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ غسل تب مکمل ہوتا ہے کہ جب جسم کے بال برابر جگہ بھی خشک نہ ہو۔ یہ تو بہت ساری جگہ خشک رہے گی، یہ ناخن 10 ناخن یہ ہیں، پاؤں پر بھی لگا لیتی ہے ناخن پالش، تو اس سے پھر تہ بننے کی وجہ سے پانی اندر نہ جائے گا، غسل مکمل نہیں ہوگا، ناپاک رہیں گی، ناپاک حالت میں کھانا بھی پکائیں گی، اور جو ہماری نمازی مائیں بہنیں ہیں وہ بھی کم علمی سے یہاں لگا لیتی ہیں تو وضو مکمل نہیں ہوگا، تو نماز کیسے ہوگی؟ اب ان کو بظاہر تو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم نے جب علماء کرام نے یہ بتایا ہم نے کہا یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسا کہتے ہیں، نہیں، ہماری مائیں بہنیں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ علماء ہمارے خیرخواہ ہیں، ہماری آخرت اچھی بن جائے یہ اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا وضو ہو جائے گا مکمل، غسل مکمل ہو جائے گا، علماء کو کیا فائدہ ہوگا؟ البتہ بتانے کا اجر تو ضرور ملے گا، لیکن آپ کی اپنی نماز اچھی ہو جائے گی، آپ کا اپنا روزہ اچھا ہو جائے گا، آپ پاک رہیں گی، کوئی غلط اثرات نہیں آپ پر ہوں گے، جنات کے، آسیب کے، جادو ٹونے کے کوئی اثرات ہی نہیں ہوں گے۔ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے پھر اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو اس لیے یہ ناخن کی پالش ہے یہ۔ اور یہ تو ناخن کی بات ہوگی۔ اب بغل کے بال، یہ جو مستورات ہیں ان کو یہ پاؤڈر وغیرہ لگا کر تاکہ یہ بال سخت پیدا نہ ہوں، تو مردوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو صاف کر سکتے ہیں۔ یہ بھی 7ویں دن یا 15ویں دن، سفر میں ہوں تو پھر 40ویں دن تک اس کی گنجائش ہے۔ سفر میں نہ ہوں تو 15 دن سے زائد یہ بال بڑھ جائیں گے بغل کے تو یہ گناہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زیر ناف بال جو ہیں، زیر ناف بال میں بھی یہ فقہا کرام نے طریقہ لکھا ہے کہ یہ ناف کے نیچے جو ہے نا گھنے بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ وہ بھی اسی طریقے سے ہر ہفتے میں یا 15 دن میں، سفر کی حالت ہو تو 40 دن میں گنجائش ہے۔ تو یہ ضروری باتیں میں نے عرض کر دی ہیں ناخن کے بارے میں اور بغل کے بالوں کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی زیر ناف بال جو ہے یہ بہت ضروری، حلق العانہ یہ بہت ضروری ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ ہاں فطرت، حلق العانہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ یہ فطرت کی چیزیں ہیں، حلق العانہ، بغل کے بال صاف کرنا یہ فطرت ہے۔ تو اس کے مطابق اگر ہم اپنے ظاہر کو بھی بنا لیں گے اور پھر اللہ پاک جل شانہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کریں گے، یا اللہ ہم ظاہر لے کر آئے ہیں تو ہمارے باطن کو بھی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی سیرت میں ہمارا کردار بھی رنگ دے، اور ہمارے اندر کی دنیا بھی، ہمارے اندر کے جذبات بھی، اور ہمارے دل میں اخلاص بھی، اور اللہ رسول سے محبت بھی، اور قناعت بھی، اور شکر والی طبیعت بھی، صابر شاکر طبیعت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو ہم جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ کر لیں گے۔ ایک بزرگ کسی جو ہے وہ بڑے بزرگ تھے، کسی بازاری عورت کے پاس چلے گئے تو وہ بازاری عورت حیران ہو گئی کہ آپ جیسے بزرگ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو اپنے پیسے لینے ہیں، جب انہوں نے باقی میں جس لیے آیا ہوں کس لیے آیا ہوں وہ مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لیے، اس نے کہا اتنے ٹائم کے لیے تو آپ میری یعنی مانیں گی نا، پیسے لیے ہوئے اجرت لی ہوئی، جا ٹھیک ہے۔ کہا کہ جاؤ پہلے غسل کرو، پھر اس کے بعد کپڑے پہنو پاک، اور اس کے بعد جو ہے تم نماز پڑھو، جتنا وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ میرے لیے طے تھا وہ ادھر۔ جب اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں تو بکی ہوئی ہوں اتنے پیسوں میں، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے کہ یہ جو ہے وہ مستورات کا اس طرح کا دھندا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، تو بکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے ایسا کروں گی جیسے تم چاہو گے۔ اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو۔ تو ایسے بھی علماء ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ، جو انسانیت کے ساتھ یوں خیرخواہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بدنام جگہ میں داخل کر کے لیکن دوسروں کو ہدایت پہ لگا دیا، تو یہ بڑی بات ہے۔ باہر انہوں نے جب مصلی پہ کھڑا کیا نا تو انہوں نے نیت باندھی، پیچھے سے بزرگ نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، یا اللہ یہاں تک تو میں لایا ہوں، اس کی دل کی دنیا بدل دے، تو بڑا قادر ہے، تو ایسے ہی سلوٹوں میں دل کی دنیا بدل دے، تیرے قبضے میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اللہ نے یوں دل کو پلٹا دیا، تو جو سب سے بڑے مخالف تھے سب سے بڑے حمایتی بن گئے، سب سے بڑے محبت کرنے والے بن گئے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ چند دن کی زندگی دوبارہ نہ ملے گی، اس کے ہوا میں ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، کیوں ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کوئی میڈیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے۔ اپنے اندر کو سنبھالیں، ہم اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں کہ ہم نے جو مرنا ہے اس وقت ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس پر عمل کی سعادت بخشے اور اپنے آپ کو سنبھالنے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔